ایک اور کھلا پھاٹک 4 جانیں لے گیا۔ لنڈا پھاٹک پتوکی پر کار ٹرین کی زد میں آ گئی۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ تیز رفتار خیبر میل کو کار کے پرخچے اڑاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کورونا کے وار، مزید 30 جانیں لے لیں۔ اموات کی مجموعی تعداد 1197 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1356 نئے کیسز رپورٹ۔ وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 57,705 ہو گئی۔ ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں مزید 4 ڈاکٹرز اور 2 نرسز میں کورونا کی تشخیص۔ متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 14 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کا کورونا ٹیسٹ نہ کروانے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری نے مراسلہ جاری کر دیا۔ NCOC کی میٹنگ کے گئے فیصلے کے مطابق صرف اسکریننگ کے دوران کورونا علامات ظاہر ہونے والے مسافروں کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا، کورونا کے مریض پلازما کے ذریعے علاج سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہم سب مل کر اجتماعی ذمہ داری اور قومی عزم سے وائرس کو شکست دیں گے۔ شہباز شریف کا کورونا متاثرین اور اموات کی شرح میں اضافے پر اظہار افسوس۔ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے نفاذ اور کھولنے سے پہلے حکمت عملی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ نہ ہوتا۔ فیاض چوہان نے رد عمل دیا کہ شہباز شریف کمرے سے باہر نکلیں تو انہیں حقائق کا پتہ چلے۔ وہ بتائیں نون لیگ کا اب تک کورونا کے خلاف کیا کردار رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے اموات 3,48,000 اور امریکہ میں اموات 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ متاثرین 55,82,000 سے زائد ہو گئے۔ برطانیہ میں 36,900، اٹلی میں 32,800 اور اسپین میں 27,000 افراد کورونا کے باعث ہلاک ہو چکے۔ برازیل میں 23,473 اور بھارت میں 4,172 ہلاکتیں ہو چکی۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے علاج کے لیے ہائیڈروکسی کلوروکوئین کے ٹرائل معطل کر دیے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹ کیا کہ 10 ممالک کے ایگزیکٹو گروپ نے مشترکہ طور پر ہائیڈروکسی کلوروکوئین کی ٹرائلز معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوا کے استعمال سے اب تک شرح اموات میں اضافہ ہی رپورٹ ہوا۔ پنجاب اور سندھ میں ٹڈی دل کی فصلوں پر یلغار جاری۔ لودھراں، شاہپور چاکر اور سانگھڑ سمیت کئی شہروں میں فصلوں کو چٹ کرنے لگی۔ کپاس، مکئی، گنے، مونگ، گھاس اور دیگر فصلوں کو شدید نقصان۔ وزیر زراعت سندھ اسماعیل راہو نے کہا، موسم گرما کی فصلوں پر ٹڈی دل کے حملوں سے 451 ارب روپے کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ کسانوں کی فصلیں ٹڈی دل کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں آم کے باغ خطروں کے ریڈار پہ ہیں اور دیگر تمام فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ قیامت صغریٰ برپا ہے کسانوں کے اوپر، اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم جاگر سوٹ پہن کے نتھیا گلی کی پرفضا فضاؤں کے اندر چہل قدمی کرنے کے نظارے پیش کر رہے ہیں۔ ٹڈی دل کی آفت سے پاکستان کا کسان جل رہا ہے اور وزیر اعظم نتھیا گلی کی سیر کر رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کی تنقید۔ مزید بولے کہ نالائق اور نا تجربہ کار حکومت ہر روز پاکستان کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر رہی ہے اور سمجھتی ہے تمام مسائل کا حل نیب کے ذریعے مخالفین کو پکڑنا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں گرمی جوبن پر منچلوں کا ٹھنڈ پروگرام۔ گرمی بھگانے کے لیے نہروں اور سوئمنگ پولز پر ڈیرے ڈال دیے۔ حیدرآباد میں بچوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ نہروں کا رخ کر لیا۔ ادھر آزاد کشمیر میں بھی بچے منگلا ڈیم کی جھیل کے ٹھنڈے پانی میں انجوائے کرنے لگے۔
कोरोना के हिफाजती इकदामात, ईद पर सयाहती मकामात पर वीरानी के डेरे। नतिया गली में भी सयाहों को दाखिले की इजाजत न मिली। एबटाबाद से ही वापसी होने लगी। मुल्क के दीगर खूबसूरत वादियों की तरह मलका कोहसार मरी में भी सयाहों का दाखिला बंद है। सयाहों को टूल प्लाजा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अदाकारा नादिया जमील का ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी का दूसरा मरहला मुकम्मल। ट्विटर पैगाम में अदाकारा ने लिखा कि एक तकलीफदेह और बाइख्तियार बनाने वाले सफर से गुजर रही हूँ। कीमोथेरेपी के दूसरे मरहले में बाल चले गए, जिस्म बहुत कमजोर है, लेकिन रूह रोज बरोज मजबूत होती जा रही है। दौरा इंग्लैंड की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग का प्लान तैयार। हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद आइंदा हफ्ते से अमल दरामद किया जाएगा। आगाज इनफरादी सेशन से किया जाएगा। दूसरे महले में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कैंप लगेगा। ट्रेनिंग प्लान ICC की हदायत की रोशनी में बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। इस बुलेटिन से मैं हूँ रुखशान मीर और मैं हूँ अरूबा खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तैयारा हादसे की। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात। फ्रांसीसी माहिरीन पर मुश्तमिल एयरबस कंपनी की 11 रुकनी तहकीकाती टीम का जाए हादसा का दौरा। टीम की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए गए। टीम ने तैयारा टकराने से टूटने वाले घरों का भी मुआयना किया और गैर मुल्की टीम ने तैयारे के मलबे और मुतासरा इमारतों की तस्वीर और वीडियोज बनाए। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज शराज अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शराज अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल फ्रांसीसी तहकीकाती टीम ने जाए हादसा का दौरा किया था। 1.5 घंटा तकरीबन ये टीम जो है यहाँ मौजूद रही और मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो रिसर्च करती रही और हमने देखा कि 1.5 घंटे बाद जो है ये टीम दोबारा अपने होटल्स को रवाना हो गई। तहकीकाती टीम के मुताबिक मुख्तलिफ जो पार्ट्स थे जो डैमेज हो चुके थे जाए हादसा पर, उसकी तस्वीर ली गई। इसके अलावा जो इमारतें से मुतासिर हुई हैं उनकी तस्वीर और वीडियोज़ बनाई गई, जबकि सिविल एविएशन और PIA की जानिब से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। पायलट से जो हासिल करदा रिकॉर्डिंग्स थी, इसके अलावा जाए हादसा से कबल जो कम्युनिकेशन हुई एयरपोर्ट और पायलट के दरमियान, वो उन तमाम तर तफसीलात को भी जो है वो टीम के सामने रखा गया। इसके बाद तमाम तर जो तहकीकाती टीम ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद दोबारा अपने होटल रवाना हो गई और बताया जा रहा है कि कुछ अरसे बाद, कुछ लम्हों बाद जो है ये टीम यहाँ दोबारा विजिट कर सकती है। इसी के साथ साथ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी तमाम तर हासिल की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द तमाम हकाइक जो हैं वो इकट्ठे किए जाएं और मालूमात हासिल की जाएं कि ये तैयारे को जो हादसा पेश आया उसकी अहम वजूहात क्या हैं और आइंदा भी इस तरह के हादसा से बचा जा सके। ताहम इन्वेस्टिगेशन टीम और इसके अलावा जो मुकामी टीम से वो मिलकर काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जल्द अज जल्द एक जामे रिपोर्ट मुरतब की जाए और हकाइक जो हैं वो बिल्कुल तमाम तर हकाइक जो हैं वो आवाम के सामने लाए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया शराज अहमद आपका। कराची में तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाली नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए डेंटल इन्वेस्टिगेटर्स की मदद भी हासिल कर ली गई। डॉक्टर हुमायूं और उनकी टीम ने लवाहिकीन का डाटा हासिल कर लिया। डॉक्टर हुमायूं कहते हैं फिंगरप्रिंट्स और DNA के बाद दांत की शनाख्त मुमकिन है। कराची से देखते हैं एहसन चांदियों की रिपोर्ट में। तैयारा हादसा, नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त की कोशिश जारी। डेंटल इन्वेस्टिगेटर की खदमात भी हासिल कर ली गयी। डॉक्टर हुमायूं तैमूर ने PDMA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शायान के साथ एदी सर्द खाने के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू की। बताया कि उन्होंने कल से ऑपरेशन शुरू किया है। ये भी बताया कि DNA और फिंगरप्रिंट्स के बाद दांतों से शनाख्त मुमकिन है। साइंटिफिकली 3 तरीके हैं बॉडी को आइडेंटिफिकेशन करने के जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट, DNA और टीथ हैं, यानी दांत। इस हादसे में चूँकि बॉडीज़ जो थी वो जल चुकी थी, इसलिए फिंगरप्रिंट को इतना मौका नहीं मिला काम करने। डेंटल आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसीजर्स क्विक होता है, सस्ता होता है और जल्द हो जाता है। डॉक्टर हुमायूं का कहना था कि बेशतर लवाहिकीन ने डेंटल डेटा फराहम कर दिया है, जिसका लाशों से मुआवजना किया जा रहा है। हमें वरसान ने डेंटल डेटा
ان متفقی جو فوت ہو گئے ان کا ڈیٹا ہمیں پہنچایا. اس ڈیٹا کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد باڈیز کے اوپر موجود جو ڈینٹل ڈیٹا اویلیبل تھا اس کے سائنٹیفک کمپیریزن کے بعد جو باڈیز آئیڈینٹیفائی ہوتی جائیں گی میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ڈینٹل انویسٹیگیٹر کا کہنا تھا کہ ڈینٹل شناخت کا طریقہ فوری اور سستا ہے جس کا نتیجہ عالمی معیار کے مطابق ہوتا ہے. بتایا کہ حویلیاں طیارہ حادثے میں بھی کئی لاشوں کی شناخت اسی طرح سے کی گئی تھی. کیمرامین محمد آصف کے ساتھ احسن چانڈیو، 92 نیوز کراچی. آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل. مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا ہے کورونا کے مریض پلازما کے ذریعے علاج سے صحت یاب ہو رہے ہیں. ہم سب مل کر اجتماعی ذمہ داری اور قومی عزم سے وائرس کو شکست دیں گے. مزید کہا کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے اس وقت کہاں ہیں. اگر وبا بڑھی تو لاک ڈاؤن بارے دوبارہ غور کیا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے. مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ کورونا کے مریض پلازما کے ذریعے علاج سے صحت یاب ہو رہے ہیں. ہم سب مل کر اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے شہباز شریف کے بیان پر رد عمل دیا. کہا اپوزیشن لیڈر کے پاس ایک ہی حکمت عملی ہے اور وہ ہے کورونا پر سیاست چمکانے کی. شہباز شریف سے سوال پوچھا کوئی ایک تجویز جو آپ کی طرف سے آئی ہو. آج تک سیاسی بیان بازی کے علاوہ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لفاظی کے بجائے تجویز بتائیں جو آپ نے دی ہو. کیا آپ بتائیں گے کہ جہاں آپ نے اپنی تجاویز دینا تھی وہاں کیوں نہیں آئے؟ یہ سوالات کیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف کی حکومت پر تنقید پر رد عمل. کہتے ہیں سارا پاکستان کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کے نعرے پر عمل پیرا ہے، لیکن شہباز شریف دبنگ بننے کے بجائے ملنگ بن کر ڈرائنگ روم میں ماسک لگائے بیٹھے ہیں. شہباز شریف کمرے سے باہر نکلیں تو انہیں حقائق کا پتہ چلے. شہباز شریف بتائیں مسلم لیگ نون کا اب تک کورونا کے خلاف کیا کردار رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی ان کے بیان پر شدید رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ سارا پاکستان کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کے نعرے پر عمل پیرا ہے، لیکن شہباز شریف دبنگ بننے کے بجائے ملنگ بن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. اور بات کریں ٹڈی دل کی تو سندھ میں ٹڈی دل کی فصلوں پر یلغار جاری ہے. کسانوں نے ٹڈی دل کو اڑنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ٹڈی دل مسلسل فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کئی علاقوں میں سپرے کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. میں ٹڈی دل کی تباہ کاریاں جاری. ٹڈی دل کے حملے سے ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلوں کو نقصان. ضلع مٹیاری کے مختلف شہر حالہ، نیو سعید آباد، بھٹشا اور مٹیاری میں فصلوں میں ٹڈی دل نے حملہ کیا. سانگڑ کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل نے فصلوں پر حملے کیے جس سے کپاس، مکئی اور درختوں کے علاوہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. شاہپور چاکر میں ٹڈی دل کے مسلسل حملوں کی وجہ سے گنے، کپاس، مونگ، گھاس اور دیگر فصلوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہے. دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے فصلوں پر اسپرے کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر زراعت کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن بھی محکمہ زراعت کی ٹیموں نے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 1408 ایکڑ پر اسپرے کیا. خیرپور، سانگڑ، شہید بے نظیر آباد، کشمور، کندکوٹ، دادو کمبر، شہزاد کوٹ میں اسپرے کیا گیا. ٹڈی دل سندھ کی ریگستانی 7 اضلاع سمیت 10 اضلاع میں فصلیں مکمل تباہ کر سکتی ہے. کسانوں کی فصلیں ٹڈی دل کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہیں. ایک طرف قیامت صغریٰ برپا ہے. وزیر اعظم نتھیا گلی میں سیر کر رہے ہیں. لیگی رہنما احسن اقبال کی حکومت پر تنقید. کہتے ہیں کاش وزیر اعظم ایمرجنسی لگا کر آفس میں بیٹھتے اور صوبوں سے رپورٹ طلب کرتے. پاکستان کو FAO نے وارننگ دی لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کسانوں کی فصلیں ٹڈی دل کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہیں. اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں آم کے باغ خطروں کے ریڈار پہ ہیں اور دیگر تمام فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ قیامت صغریٰ برپا ہے کسانوں کے اوپر اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم جاگر سوٹ پہن کے نتھیا گلی کی پرفضا فضاؤں کے اندر چہل قدمی کرنے کے نظارے پیش کر رہے ہیں. کاش کہ یہ وزیر اعظم ایمرجنسی لگا کے اپنے دفتر میں بیٹھتے اور 24 گھنٹوں کی بنیادوں پر صوبوں سے
اور وفاقی محکموں سے ٹڈی دل کے اوپر قابو پانے کے لیے لاہے عمل کی رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ پاکستان کو ٹائم کے اوپر آگاہ کیا گیا تھا، ایف اے او نے وارننگ دی تھی، یہ نااہل، نالائق، نا تجربے کار حکومت ہر روز پاکستان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرتی ہے، کیونکہ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ ڈی چوک سے نکل کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ چکے۔ کرونا نہ آتا تو کرونا کے بغیر بھی ملک کی معیشت دیوالیہ ہو چکی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی فجنگ یا اتنی بڑی جال سازی نمبروں کی نہیں کی گئی جتنی تحریک انصاف نے کی تھی۔ بلٹن میں اب آپ کو بتائیں گے عید کے تیسرے روز بھی ڈاکٹرز آن ڈیوٹی۔ سر درد اور بلڈ پریشر کے مریض بھی ایمرجنسی میں آنے لگے، جس سے ہسپتالوں میں بوجھ بڑھنے لگا ہے۔ ڈاکٹرز نے شہریوں سے تعاون کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ دعا مرزا اس وقت سروسز ہسپتال میں موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ دعا، سروسز ہسپتال میں اس وقت کیا حالات ہیں؟ کیا لوڈ بڑھ چکا ہے وہاں پر؟ جی بالکل، عید کا تیسرا روز ہے اور عید کے 2 دن کی طرح آج بھی ہسپتالوں میں ڈاکٹر جو ہمارے ہیرو ہیں اور فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، میڈیکل ایمرجنسی ہے ملک میں۔ کرونا سے اگر آپ نہیں لڑ رہے تو یہ ضرور لڑ رہے ہیں آپ کے لیے، اس لیے آج ڈاکٹرز آج بھی ڈیوٹی پر ہیں اور میں اس وقت سروس ہسپتال کی میڈیکل ایمرجنسی میں موجود ہوں، جہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بیڈ پہ پیشنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ان کی کیئر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اپنی کیئر کیسے کرتے ہیں اور ان کی عید ہمیشہ کیسے گزرتی ہے، ان سے بیانتے ہیں۔ ڈاکٹر عدیل میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم لوگوں کی تو یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں کی خدمت کرنا، چاہے وہ عید کا دن ہے، چاہے وہ شب رات کا دن ہے، یا کوئی اور بھی تہوار ہو جائے، اور ہم لوگ اسی طرح سے ایمرجنسیز میں موجود ہوتے ہیں۔ مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں سر درد کے ساتھ، پیٹ درد کے ساتھ، اور ویسے بھی کچھ لوگ ویسے ہی بلڈ پریشر چیک کروانے آ جاتے ہیں۔ تو میری لوگوں سے التجا ہے اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ اگر اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں تو اپنے گھر کے قریبی جو ڈسپینسریز ہیں یا حکومت نے دوسرے ہاسپٹلس بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ جایا کریں۔ جی بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کرونا کے باعث ہاسپٹل میں ویسے ہی بہت زیادہ برڈن اور اگر آپ لوگ بلڈ پریشر چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک کروانے کے ہاسپٹل کا رخ کریں گے تو وہ ڈاکٹرز کے لیے بھی مسئلہ ہے اور آپ بھی زیادہ رسک پہ آ سکتے ہیں کہ یہاں پر کراؤڈی پلیس ہے اور ظاہرہ ہاسپٹل ہے۔ تو یہ اپیل ہے لوگوں سے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، گھروں میں محدود ہو کر رہیں تاکہ جلد سے جلد ہم اس کرونا جیسی وبا سے نمٹ سکیں۔ جی خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کے علاقے ہنسلو میں لاک ڈاؤن اور کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کے المناک حادثے کی وجہ سے لندن میں عید سادگی سے منائی گئی۔ ہنسلو کی جامع مسجد کی جانب سے لوگوں میں عید کے تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے وسیم قاسمی۔ لاک ڈاؤن اور کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حادثے کی وجہ سے لندن کی پاکستانی کمیونٹی غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عید بھی انتہائی سادگی سے منائی گئی۔ ہانسلو کی جامع مسجد نے ماہ رمضان کے دوران رضاکارانہ طور پر مسجد میں خدمات سر انجام دینے والے افراد میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ سماجی شخصیت شیخ مسلم سربلند اور مسجد کے جنرل سیکرٹری شفیق الرحمان نے سماجی خدمات اور کورونا وائرس کے مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرنے والے افراد کی خدمات کو خوب سراہا۔ رحین امیر، کونسلر جاوید اخوندزادہ اور دیگر افراد کو بھی کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر تعریفی اسناد پیش کی گئیں۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ ترکی کے شہر استنبول میں عید کے دوسرے دن لاک ڈاؤن کے پیش نظر لوگ اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کئی لوگ ویڈیو کے ذریعے عید مبارک کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ اس صورتحال میں بھی متاثرین کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ترکی میں عید کے دوسرے روز بھی لاک ڈاؤن جاری رہا، تاہم اوورسیز پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ کر عید مناتے رہے۔ خوشی کی اس گھڑی میں بھی اوورسیز پاکستانی اپنے ضرورت مند بھائیوں کو نہیں بھولے۔ عید کے روز بھی ضرورت مند پاکستانیوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہا۔ استنبول میں مقامی پاکستانی ریسٹورنٹ کے مالک نے اعلان کیا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا شکار پاکستانی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیں، راشن اور خوراک کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ میری سارے پاکستانی بھائیوں پہلے تو دلی عید مبارک۔ اس تو بعد کوئی بھی بھائی میرے ریسٹورینٹ تے آ کے کھانا کھا سکتا ہے تے پیک کروا کے بھی لے کے جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بھائی لاک ڈاؤن جو پھنسے انہوں کسی قسم کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے تے
کہ وہ میرے رابطہ کر سکتا ہے میرے نال۔ ریسٹورنٹ کے پاکستانی مالک شہزاد نے ضرورت مند ہم وطنوں کو فوڈ پیک کی سہولت بھی دینے کا اعلان کیا۔ استنبول میں اوورسیز پاکستانیوں نے مختلف سرگرمیوں کے ساتھ عید کا دن گزارا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی کورونا کی وبا ختم ہو جائے گی اور زندگی دوبارہ اپنے معمول پر آ جائے گی۔ آج عید کا دن دوسرا دن ہے اور باہر صاحب لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہم عید کی خوشیاں گھر میں منا رکھے ہیں اور ہم عید کے حوالے سے پنجابی کے چند جو شاعری ہے وہ پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ کراں ادو عید آ گئی ادو او آ گیا جن دی خاطر دل بےتابا، ہائی نکی نکی بارش مست ہوا ایک میں ایک عزت مابا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے عید گھروں پر گزاری، فون پر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی اور خیریت دریافت کی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ترک حکومت کے حفاظتی اقدامات کی ہدایت پر بھرپور عمل کیا۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، استنبول، ترکی۔ عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے ہماری پاکستانی جو ینگ کمیونٹی ہے وہ شہری سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دعا کو ہے کہ جلد کورونا سے ہمیں نجات ملے اور معمول زندگی ہم واپس آ سکے۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی۔ یو اے ای میں مقیم پاکستانی سیاسی رہنماؤں نے عید الفطر کے حوالے سے مبارکباد کے پیغامات دیے ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر ابوظہبی چیمبر آف کامرس کے بورڈ ممبر خان زمان سرور، سابق صدر پی ٹی آئی دبئی عرفان افسر آوان، رہنما پیپلز پارٹی یو اے ای محمد امین سرگانہ، صدر آل پاکستان مسلم لیگ رائے شیر علی کھرل، نائب صدر اے پی ایم ایل عمر بلوچ اور پرتگال میں مقیم پاکستانی سماجی کارکن شمع بٹ نے لوگوں سے کورونا کے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اپنانے پر بھی زور دیا۔ نمائندہ 92 نیوز سید مدثر خوشنود سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب کو عید مبارک اور کل عام وانتم بخیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے جیسا کہ پاکستان میں پی اے کا حادثہ ہوا ہے۔ اس حادثے میں جو بھی وفودگی ہوئی ہے وہ سب کے لیے ہم سب کے ساتھ برابر کی شریک ہے، غم میں شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو صبر جمیل دے۔ اس دفعہ عید ہم سادگی سے منائیں گے، چونکہ پاکستان میں جو ہوائی حادثہ ہوا ہے کراچی میں اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ان سب شہیدوں کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ کرونا وبا کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے لوگ جو مسائل کا شکار ہیں اور پاکستانی قوم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ مسائل دور کرے اور جو لوگ ہمارے خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی جو بے روزگار ہوئے ہیں اور گوناگوں مسائل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں دور فرمائے۔ میری طرف سے دنیا میں بسنے والے تمام اہل اسلام، خاص کر پاکستان اور یو اے میں بسنے والے مسلمانوں کو بہت زیادہ عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روز تراویح اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پی آئی اے کا حادثہ ہوا ہے، اس میں جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پوری دنیا میں بستے ہیں، ان کو ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اس مشکل وقت میں جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اموات ہوئی ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بری کے رحمت کرے۔ پاکستان میں جو ایک سانحہ پیش آیا ہے ہوائی حادثے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اہل اسلام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اس میٹھی عید پر خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں۔ آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے نواحی علاقے ڈربی میں سکھ گردوارے پر حملے میں شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے حملہ آور کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سکھ گردوارے پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عابد قاسمی اپنی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں چند ماہ پہلے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے بعد اب سکھ برادری کے گردوارے بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔
डरबी में सिखों के गुरुद्वारे के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। राजा फहीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, सिख बरादरी ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों के इशू के हक में आवाज बुलंद की है। सिखों ने हमेशा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को सपोर्ट किया है और ये सिखों पर नहीं बल्कि हम सब पर हमला है। राजा फहीम कियानी ने कहा कि हमारे दरमियान साजिशी तफरीक पैदा करना चाहते हैं और हम इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज डरबी में सिख गुरुद्वारे पर जो हमला हुआ है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये हमला आप पर हमला नहीं है, ये हम सब पर हमला है, ये हमारी यकजहती और वहादत पर हमला है। आपने हमेशा मजलूम कश्मीरियों के इशू को सपोर्ट किया है, उनके हक के उदराजित को सपोर्ट किया है और इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। माजी में भी सिख बरादरी के साथ खड़े थे, हाल ही में भी सिख बरादरी के साथ खड़े हैं और मुस्तकबिल में भी हम सिख बरादरी के साथ खड़े हैं। और जो लोग ये साजिशें कर रहे हैं कि हमारे दरमियान डिवीज़न पैदा की जाए, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी साजिशें हम किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। साजिशी नासिर सिख और मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी के इत्तेहाद को सबूताज करना चाहते हैं। सिखों ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद की है। रबी में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की तरफ से सिख गुरुद्वारे पर हमले की भरपूर मजम्मत की गई है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कोविड-19 की संगीन सूरत हाल और लॉकडाउन के बाद शदीद तरीन मुश्किलात के बावजूद कौमी एयरलाइन 3 खुसूसी परवाज़ों के जरिए अब तक पाकिस्तान में फंसे 1170 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बार्सिलोना पहुंचा चुकी है। तीसरी खुसूसी परवाज़ वापसी पर एक मरतबा फिर पैसेंजर फ्लाइट में तब्दील कर दी गई। अहमद शाहिद रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तीसरी खुसूसी परवाज़, जिसे वापसी पर खाली पाकिस्तान रवाना होना था, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान की दिन रात की तगोदाव के बाद एक मरतबा फिर पैसेंजर फ्लाइट में तब्दील कर दी गई। इस्लामाबाद में क्वारंटाइन की महदूद फैसिलिटी के बायस सिर्फ 30 मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त मिली, मगर ये वो लोग थे जिन्हें इंतहाई मजबूरी की हालत में वतन पहुँचना इंतहाई ज़रूरी था। किसी का अजीज़ शदीद बीमारी में मुब्तला था तो कोई अपनों को सफ़र आखिरत पर रवाना करने की गर्ज से इस खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान रवाना हो रहा था। एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर ऐसे भी थे, एक खातून जिसकी वालिदा पाकिस्तान में इंतकाल कर चुकी थी, जबकि दूसरे शख्स का बाप दागे मफारकत दे गया था। गमज़दा ख़ानदान कौंसल जनरल और PIA का शुक्रिया अदा करते और उन्हें खराज तहसीन पेश करते रहे। मेरे अबू की वफ़ात हो गई है तो इस सिलसिले में पाकिस्तान जाना चाह रहा था। एम्बेसडर साहब का शुक्रिया जिन्होंने ट्राई किया हमारे लिए, फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब का इजा एविएशन अथॉरिटी का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए अरेंज किया। फाइनली थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पे हैं और वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। ईद है और घर वालों फैमिली के साथ जाके ईद करनी है और 3 मंथ्स हो गए यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे और फिर किसी ऐसी जगह पे रहना, मतलब जहाँ पे आपके कोई फैमिली नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तकरीबन जल्दी जाना था क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसके लिए भी। और मेरा जो वीज़ा है, असल में मैं इटालिया से आया हूँ इरास्मस पे, तो मेरा जो वीज़ा है वो जून में एक्सपायर हो रहा था। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर आमिर से, कि मुझे टिकट वगैरह दे दें, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टिकट हो गई। मैं 10 साल से यहाँ पे स्पेन में रह रहा हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला है कि एम्बेसडर क्या होता है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है। इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता होता था, बल्कि हमारी सबसे ज़्यादा जो तजलील है वो पहले हमारे सफारत खाने में होती थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पेन कौंसलेट एम्बेसी का और PIA फ़्लाइट का, जिन्होंने हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इसी तरह पुर्तगाल में फंसे 8 अफराद, जिनके हमरा कमसिन बच्चे भी थे, 18 घंटों की तवील मुसाफत के बाद बार्सिलोना पहुंचे थे, जिनमें से बेशतर के वीज़े भी एक्सपायर हो चुके थे। एयरपोर्ट फोर्सेस ने सफ़ीर पाकिस्तान पुर्तगाल जावेद जलील और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी की काफिशों के बाद बड़ी मुश्किलों से उन्हें स्पेन में दाखिले की इजाज़त दी थी। सफ़र की थकावट और हालात की तलखी उनके चेहरों से आया थी, मगर तशक्कुर के जज्बात अल्फाज की शक्ल में ज़ुबान पर थे। ये जो तकरीबन 30 लोग प्राइम मिनिस्टर ने खुद अलाउ किए हैं, इनमें से 2 की वालदा की डेथ अभी एयरपोर्ट पे थे तो तब हुई है। पोर्चुगल से 15 घंटे का सफ़र करके 8 लोग आए हैं, 15 और 3 18 घंटे का सफ़र करके, क्योंकि बॉर्डर पे 3 घंटे के लिए एम्बेसी कौंसलेट और स्पेनिश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको वीज़ा के बग़ैर एंट्री दी है इनटू स्पेन।
और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की भी कामयाबी है और हम स्पेनिश गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 3 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए अब तक मजमूई तौर पर 1170 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बार्सिलोना पहुंचाया है। कोविड-19 की संगीन सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस शदीद तरीन मुश्किल हालात के बावजूद कौमी एयरलाइन ने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। इन मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, हुकूमत पाकिस्तान और कौंसल खाने का किरदार मिसाली है। मगर क्या ही बेहतर हो कि यूरोप आने वाली तमाम परवाज़ें फेरी फ्लाइट जाने की बजाय यहाँ फंसे मुसाफिरों को वापस पाकिस्तान लेकर जाएं और क्वारंटाइन में भी उन्हें वो बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं जिसके वो हकदार हैं। कैमरामैन बाबर चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। अहम खबरें आपने अब्दुल्ला इज़्ज़ा की। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।